بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 57 کو تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے کہ جو ذکرہ سمجھایا گیا بآیاتی آیاتوں سے ربی ہی اس کے رب، فعارض تو اس نے منہ پھیر لیا، عارض کر لیا، منہ پھیر لیا، عنہا اس سے، وناسیا اور وہ بھول گیا، ماں جو کچھ قدمت آگے بھیجا، یدا اس کے ہاتھوں نے، ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، ہو اس کے ہاتھوں نے، انا بے شک، جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیے، علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، اکنتن پردے، یہ کہ این یفقہو کہ وہ اسے سمجھ سکیں، و اور فی اور اس کے اندر، آذانہم ان کے کان، وقرن گرانی ہیں، و ان اور اگر، تدعوہم تم انہیں بلاؤ، تدعو ان کو دعوت دو، آواز دو، بلاؤ، الی طرف الہدا ہدایت کی طرف، فلاں تو وہ ہرگز نہیں، یہتدو نہ پائیں گے ہدایت، اذن جب بھی، ابداً کبھی بھی، فار ایور مطلب ہم کہتے ہیں نا کبھی بھی وہ یہ سیدھا کام نہیں کرنے والے، اس حوالے سے۔ اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کے ساتھ اب اس کا روانی کے ساتھ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّن ذُكِّرَ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جس کے پاس اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور وہ نہیں سمجھیں گے، ان کے کانوں میں بوجھ، یعنی ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ مستقبل کا اشارہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پڑھیں گے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو نصیحت حاصل کرنے کے بعد، پہنچ جانے کے بعد اعراض کرے، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ رب کی آیات اس کے سامنے بطور نصیحت کی گئیں تو وہ ان سے منہ موڑ لے۔ اس بندے سے بڑھ کر بدبخت ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات بھی آئیں، مانی بھی آئے، تو نصیحت بھی آئے، پتہ بھی ہو، چیز کا بھی پتہ ہو، اور اس کے سامنے ہدایت آنے کے باوجود کیا کرے، وہ گمراہی کو بھی اس کو واضح ہو جائے کہ یہ گمراہی ہے، برے انجام سے بھی اس کو پتہ ہو کہ یہ برا انجام ہوگا، تو بھی وہ کیا کرے، آخرت کے ثواب کی ترغیب آنے کے باوجود اس سے منہ موڑ لے۔ ان کے کان اس طرف آئیں گے ہی نہیں، بلکہ کیا ہوگا، ان کی کان کی طرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نصیحت کو ہی نہیں پکڑیں گے بلکہ ان کے کانوں پر بوجھ ہوگا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور ماضی میں جو برے کام کر چکے، جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی اس نے انجانے میں یا جانے میں کیا، جو کچھ اس سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے، دیکھیں فرشتے تو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا برائیاں کی، کیا کیا حرکتیں کی، کیا دنیا میں اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک چیز مقرر ہے، فرشتے تعینات ہیں، ویڈیو کیمرہ جسے اب ہم جانتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، اس طرح سے ہر چیز ہمارے اعمال نامے ہمارے اینڈ پہ ہمارے سامنے کھلے ہوں گے، یہ تم نے اس طرح سے ایسے سے کیا، پھر بھی بھولے ہوئے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر بھی، قلوبہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور وہ سمجھیں، اس کو مطلب وہ سمجھیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں اور پھر انہیں قرآن کا سمجھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ وفی آذانہم
اور ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیا گیا. اس بات کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، یعنی ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گئے ہیں. جیسے ہم کاٹن برڈز ڈال لیں یا اپنے ہیڈ فونز لگا لیں، کوئی چیز لگا لیں، باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی. اسی طرح سے ان کے دلوں کی مثال، ان کے کانوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا. اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ لے گا، وہ جو کچھ بھی سن سکتے ہیں سن لیں گے، لیکن ہدایت پر لانا تو مطلب ان کو ہدایت پر آپ لا ہی نہیں سکتے. وقرا، وہ بدکیں گے، وہ اس کے اوپر اپنا آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ کسی کو بات بتائی جائے تو وہ آگے سے گھومتا نہیں ہے، یہ مطلب اپنا سر پٹکنا اور باتوں کو پٹکنا، انگلیاں پٹکنا، جسم کو ایسے جھٹکا کے دے کے جانا، یا تم کیا یہ فضول باتیں کرتے ہو یا کرتی ہو، یا یہ ہے وہ ہے. تو ایسا شخص اس سے بڑا گناہ گار ہے. اس کے پاس اللہ کی آیات پہنچی لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا کیا اسباب ہیں؟ 3 اسباب وقتی طور پہ بتاتی ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کیا اس نے، اپنے گناہوں کو بھی پھر وہ بھول جاتا ہے. شر کی حالت میں وہ راضی رہتا ہے، کہ جس طرح کے شر اور برائی میں رہے وہ راضی رہتا ہے. ان کے ساتھ استغفر اللہ، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سزا کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے، دل ان کے دلوں تک گہرا اترتا ہی نہیں. اس آیت کو سورت یہ جو ہے المتطففین کی آیت مبارکہ 14، یہاں پہ آپ پڑھیں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے. وہ جو بھی وہ کماتے تھے وہ زنگ کی وجہ سے ختم ہو گیا. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 7 میں یہ تو سب کو آتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، لیکن نہیں سمجھتے نا. اسی طریقے سے اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیں نا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، ایسے شخص اگر کوئی حق کی دعوت دے بھی دی جائے نا تو وہ کبھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ دعوت پر وہی لبیک کرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ پر دل سے یقین رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کائنات کبھی وجود نہیں پا سکتی تھی، میرا اپنا ذاتی وجود اس رب کی وجہ ہے. لیکن وہ ہدایت، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، وہ ہدایت ہی نہیں پاتے. آپ ان کو کئی منطق دے دیں، کوئی فلسفے دے دیں، وہ مانیں گے نہیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے جہاں تک کہ ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو خوب دیکھ بھال کرتے ہیں. کچھ فرقہ واریت کے اندر میں بات کروں کہ کچھ فرقوں میں ان چیزوں میں ان لوگوں نے وہ، آپ ان کو کہتے رہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا احکام ہے، کسی معاملے میں طلاق کے اندر اس طرح یہ معاملات نہیں ہو سکے، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو ایسے ہے، بھائی تم اس طرح کرو. آپ منع کرتے رہیں کہ یہ ختم، یہ چالیسویں، یہ چیزیں جو نبی پاک نے نہیں 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 نہیں، ہم ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہم نے تو اس کو اس طرح، وہ آیات کو ہی توڑ موڑ لیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے. سیدھا سیدھا دین ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کو نہیں مانیں گے. آپ ان کے ساتھ ضد لگا لیں، وہ کہیں گے نہیں، ہم جو ہم نے پڑھ لیا وہ ہم نے اپنے طریقے سے پڑھا، ہم نے اپنے استادوں سے، اپنے بزرگوں سے پڑھا، وہ نہیں غلط ہو سکتا، آپ غلط ہیں. عقل مند وہ ہے جو نصیحت حاصل کرے، اگر کوئی بات اس کے سامنے پیش کی جائے اس کو توجہ سے سنے تو صحیح. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو لہٰذا پہچاننے والے ہمیشہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. جب وہ پہچان لیتے ہیں حق اور سچ کو، باطل کو، کہ کیا فرق ہے دونوں میں، تو پھر ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کیسے ذکر کیا اس کا، کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں.
ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حق کو پہچان لینے کے بعد پھر اسے ترک کر دے، جیسے کہ چلیں اب عیسائیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ عیسائی ہو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ان کو اللہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے ہیں، امام مریم نعوذ باللہ ان کی وائف، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ فرشتے۔ مطلب حق آنے کے باوجود انہوں نے اپنی بائبل میں ہی ترمیم کر لی، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اپنا ہی وہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، استغفر اللہ۔ تو یہ حق جاننے آنے اترنے کے بعد اب اللہ کی کتاب آ گئی ہے، پھر بھی آپ اس کو شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، ہو گیا نا وہی معاملہ۔ تو لہٰذا حق اور سچ کے درمیان جو فرق کرتا ہے وہ انسان اپنے فہم ادراک سے نہیں کرتا، بلکہ قرآن کی جو ہدایت ہوتی ہے، بائبل ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ ہدایت ہے۔ پھر اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے پیغمبر رسول بھیجے گئے، رسولوں کے ذریعے پوری تبلیغات کی گئیں، لیکن نہیں مانے، وہ قومیں برباد ہوتی گئیں جنہوں نے حق اور سچ کو نہیں سمجھا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم امت محمدی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جان مال اولاد سب قربان، لیکن ہم پھر بھی بدعات میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو لہٰذا حق درمیان میں جو رکاوٹ آتی ہے، ہمارا اپنا دماغ بغض جو بھرا ہوتا ہے اس کو ہم ہٹنے نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہم سے آخرت میں جا کے یہ چھین لیا جاتا ہے یہ معاملہ۔ اسی لیے کہتے ہیں دیکھ کر سمجھ کے سوچ کر پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ہمیشہ علم نافع کی دعا کیا کریں، ورنہ علم تو بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔